وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. سید فخر امام صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی. کیپیسٹی پاکستان کی اس وقت کیا ہے, کیا کر سکتا ہے پاکستان ٹینجبلی اس پورے کیس میں؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس مین ہمارا یہی ہے کہ ہم اجاگر کریں تھنک ٹینکس کے ذریعے ان چند ایسی یونیورسٹیز جو ساؤتھ ایشیا پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, جو کہ لوگ اس ساؤتھ ایشیا کو چاہتے ہیں کہ یہاں ایک ٹوٹل ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہو, کیونکہ اس کے اثرات تمام 8 کے 8 ممالک جو ہم امیجیٹلی انڈیا کے نیبرز ہیں. اب دیکھیں نا, سارک کو اس نے ڈیڈ کر دیا انڈیا نے, کیونکہ وہ 60-70% آبادی ہے, تو اس کا جو ایک اپنا وجود ہے وہ سمجھتا ہے کہ آئی کین اسٹرٹ اراؤنڈ. ٹرکی, ایران اور ملیشیا نے اس چیز کو بالکل ویلکم نہیں کیا. یہ 3 ممالک کو میں کہہ سکتا ہوں, اور ٹھیک ہے عرب ممالک کا اپنے ایک پوائنٹ آف ویو ہے فی الحال ان چیزوں پہ. یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کشمیر کمیٹی اس وقت باہر ریچ آؤٹ کر رہی ہوتی دوست ممالک میں؟ پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ وہ ایمبیسڈر ہیں کشمیر کے, تو اس وقت تو شاید بہت زیادہ ضرورت تھی. جب ہم انڈین سائڈ سے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر مودی, اینڈ آن دا ادر سائڈ اگر ہم ان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کو بھی دیکھیں تو تقریباً 40 کے لگ بھگ تو شاید اب تک وہ وزٹ کر چکے ہیں باہر اس ایکٹ کے بعد. تو ان کی تو کافی موبلٹی زیادہ ہے, کافی موبلائز کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو. دیکھیں جی, ہماری ابھی کافی جنبش ہے ہماری سفارتکاری کی, ڈپلومسی کی. ہمارے فارن منسٹر صاحب چائنا تشریف لے گئے تھے, اور اس کے فوراً بعد پھر چین نے ہماری حمایت کی, اور 13 کو جب ہم نے درخواست کی UN سیکیورٹی کونسل کو, تو انہوں نے 16 کو اجلاس طلب کر لیا. یہ میں سمجھتا ہوں ایک پیراڈائم شفٹ ہے. 54 سال کے بعد ہم نے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل نے بند کمرے میں انہوں نے اس پہ غور ضرور کیا. 2 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی عمران خان صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر بورس جانسن سے بھی ہوئی ہے, روسی قیادت سے بھی ہوئی ہے, پریزیڈنٹ میکرون سے بھی ہوئی ہے. ہاں, انٹرنیشنل میڈیا نے ٹوٹل ایک تبدیلی آئی ہے اس میں. پہلے کبھی پاکستان کا نیریٹو کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. اس میں ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹس 2018-19 کی بہت کام دے گئی. انہوں نے پن پوائنٹ کیا کہ جو انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی ہیں. اس کے ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے. پھر ایک ٹارچر رپورٹ آئی ہے, 430 انڈیویجول کیسز, جس طرح کو PhD کا ہو. نیو یارک ٹائمز نے وہاں لوگ بھیجے, انہوں نے اس کو ویریفائی کیا, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. نیو یارک ٹائمز نے 6 رپورٹس لکھی ہے, ایڈیٹوریل لکھا ہے, واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے, CNN نے کور کیا, BBC نے کور کیا, انڈیپینڈنٹ اور گارڈین نے اس پہ لکھا. تو وہ ممالک ایسے ہیں جہاں کے بذریعہ اوپینین میکنگ وہ تبدیلی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ شاید وقت لگے گا. پہلے تو سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو کیا پاکستان ایک صوبہ ڈکلیئر کرنے کا پلان کرتا ہے کہیں؟ دیکھیں جی, یہ کوئی نی جرک ریاکشن سے ایسے فیصلے نہیں ہوتے. گلگت بلتستان کے اوپر ایک بہت تفصیلی رپورٹ لکھی گئی تھی پچھلی حکومت نے, اس پہ غور ہو رہا ہے. وہاں کی جو لوگ ہیں وہ ہسٹوریکلی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ امپاورڈ ہوں, وہ کافی حد تک اپنے فیصلے کریں, ان کا سٹیٹس کیا ہو. یہ بڑے فائن لیگل ایشوز ہوتے ہیں اور پولیٹیکل ایشوز اس سے زیادہ. تو میرے خیال میں اس پہ غور ضرور ہو رہا ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فائنلی وہ کس طریقے سے ایوالو ہوگا, پر یہ کیونکہ ہمارے جیسے میں نے کہا کشمیر ہمارے لیے شارک ہے. ایک اور ایشو بھی کھڑا ہو جائے گا. پانی کا ایشو بہت بڑا ہے اس سارے ایریا میں, اور اس کا ایک اپنا بہت بڑا پاکستان کے لیے لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑے اسٹریٹجک ایشوز ہیں. میرا خیال میں مودی نے جو یہ حرکت کی ہے یہ کوئی چھوٹی نہیں بات کی. ہی ہیز اوور اسٹیپ دا ریڈ لائنس, اور پاکستان کے لیے تو اب ایک عذاب بنا دیا اس نے کہ جہاں ہم ترقی کی طرف گامزن ہو رہے تھے, اس نے آ کے یہ دیکھا کہ شاید یہ جو وزٹ ہوا امریکہ کا, ان کے ساتھ ان کی شاید سیمی نارمل سی ہونے والی ہے, یا کچھ اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان نے FATF کی جو کنڈیشنالٹیز تھی وہ بھی میٹ اپ کر رہے ہیں, اور اپنا اس سسٹمز کو نارملائز کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں انہوں نے ایک جھٹکا دیا ہے. سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کو کچھ کریں گے, اس سے یقیناً ہمارے لیے دقتیں ضرور پیدا ہو گئی ہیں. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک اوور آل انوائرمنٹ کو دیکھیں, پولیٹیکل انوائرمنٹ کو دیکھیں, ریجنل انوائرمنٹ کو دیکھیں, گلوبل انوائرمنٹ,
تو ایسے لوگوں کو میرا نہیں خیال کہ نکل دینا چاہیے کہ ایک آدمی ہے وہ بیٹھ کے جو مرضی کرے، اور ایک جو ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس میں جا کے اور اس کو غصب کرنے کی کوشش کرے. شاہ صاحب ایک چیز اگر میں جاننا چاہوں کہ پاکستان کو آپ نے جس طرح سے صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے بعد G7 میں بھی اس ٹاپک پہ بات ہوئی، لیکن پاکستان کو کافی ہائی ہوپس تھیں خاص طور پہ عمران خان صاحب کے دورے کے بعد، کیوں پوری نہیں ہو سکیں وہ؟ دیکھیے جی، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل انٹرسٹیٹ انٹریکشن جو ہوتا ہے، یہ جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک، جیو اکنامک اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. یہ گیم آف چیس بورڈ ہے، اس میں نہ بلیک ہے نہ وائٹ ہے، شیڈز آف گرے ہوتے ہیں. اور میرا خیال میں کہ ہمیں کوئی اتنے نہیں تھے، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے وزٹ سے پہلے سے بہتر گزریں، پر وہ ہم اس طرف سمجھیں کہ ہر چیز ہمارے حق میں جائے گی نہیں. وہی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جو ٹائمنگ ہے مودی صاحب کی، ان کے یہ مینیفیسٹو میں بہت عرصے سے یہ کام چل رہا ہے، ابتدائی مراحل سے چل رہا ہے، پر جب بھی انہوں نے ٹائمنگ کی ہے، وہ میرا خیال ہے انہوں نے بہت بڑا ایک رسک لیا ہے. مودی کی میں بات کر رہا ہوں، ایک گیمبل کیا. اب پاکستان جس طریقے سے اس چیز کو کر رہا ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم ڈیفینسو ضرور جا رہے ہیں، پر ہمارا بھی ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جیسے انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا اور کچھ تھنک ٹینکس اور یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں، سارا چرچا تو دنیا میں وہ کرتے ہیں جہاں بھی ایسی بات ہو. انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریکگنائز کیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی نوانسز اب کدھر جاتی ہیں، اس کے جو وہ ہلکے پھلکے افیکٹ ہیں وہ کس طرف جانتے ہیں. پر میرا خیال میں پاکستان ہیز اچیوڈ اٹس گرون نارم کہ اٹ از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. الٹیمیٹلی ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ پلیبسائٹ کے ذریعے ہوگا، وقت لگے گا. نیئر فیوچر میں کوئی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کس طرح سے سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے؟ ابھی اب 30 سیکنڈ. دیکھیں جی، پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کا بھی بہت بڑا اس میں ایک امتحان سمجھ لیں اور ایک چیلنج ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے باور کرنا ہے انٹرنیشنل جو میجر پلیئرز ہیں، 5+3 کہہ لیں یا 5 کہہ لیں، جن کو یہ سینسٹائز کرنا ہے کہ سارا ریجن جو ہے یہ دس کین بیکم اے کولڈرن آف ٹوٹل ڈیزاسٹر. اگر آپ لوگ اس میں اس وقت نہیں آتے تو وہ میرا خیال میں سینسٹائز شاید ہو گئے ہوں یا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا انڈیا جو ہے وہ اس طرف تلا ہوا ہے.